میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، کافی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور ان کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ آج بھی اسی حوالے سے چند باتیں بیان کروں گا، لیکن آپ حضرات نے توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی شان اور عظمت عطا فرمائی۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا کیا ہے، یعنی اخلاق اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق اتنا ہے، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم یعنی بہت بڑا اخلاق والا بنا کے بھیجا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کے خادم رہے، فرماتے ہیں میں نے 10 سال تک خدمت کی اپنے محبوب کی، فرمایا 10 سال کے اندر ایک مرتبہ بھی اللہ کے محبوب نے مجھے اف کہہ کے نہیں کہا۔ 10 سال اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا اخلاق عطا فرمایا تھا۔ میرے محبوب جس سے بھی پیش آیا کرتے تھے اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے۔ سامعین مکرم توجہ فرمائیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، اللہ نے بڑی عظمت عطا فرمائی۔ ایک یہودی بچہ تھا، وہ میرے محبوب کے راستے کے اندر کانٹے بچھایا کرتا تھا، میرے پیغمبر کو تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے اوپر سے گزر کر چلے جایا کرتے تھے۔ کافی دن گزر گئے، یہ بچہ اب کانٹے بچھانے نہیں آتا۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ اس بغداد بچے کا پتہ کرو، یہ پہلے کانٹے بچھاتا تھا، یہ کافی دن ہو گئے میرے راستے کے اندر کانٹے نہیں بچھاتا۔ صحابہ نے پتہ کیا، دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آ کر بتلایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچہ جو ہے وہ بچہ بہت بیمار ہو چکا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق چیک کریں۔ میرے محبوب گئے صحابہ کے ساتھ، میرے محبوب گئے اس بچے کی بیمار پرسی کرنے کے لیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز ہے کون؟ میرے محبوب نے اپنا نام بتایا، وہ یہودی باپ اس بچے کا باپ طاہر آیا، اس نے کہا اے اللہ کے محبوب آپ کہاں آئے ہیں؟ بھول کر تو نہیں آئے، یہ تو یہودی کا گھر ہے، کسی مسلمان کا گھر نہیں ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے یہودی مجھے بھی پتا ہے یہ یہودی کا گھر ہے، لیکن میں تیرے بچے کی بیمار پرسی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے اندر بٹھایا، اب میرے محبوب اس بچے کے پاس بیٹھے ہیں، اب بھی سامنے اس کا باپ تورات کی تلاوت کر رہا ہے، تورات کی بات پڑھ رہا ہے۔ اب میرے محبوب نے اس کے باپ کی طرف منہ کیا، فرمایا اے یہودی مجھے یہ بتا کیا اس کتاب کے اندر میں محمد کا تذکرہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ کہتا ہے مجھے بتا اس کتاب کے اندر میں محمد کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ اب یہودی نے جھوٹ بولا، یہودی نے جھوٹ بولا، اس نے کہا نہیں آپ کا ذکر نہیں۔ اب یہ بچہ جو چارپائی کے اوپر بیماری کے عالم کے اندر ہے، اب یہ بیمار ہے، یہ بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، یا رسول اللہ تورات کا کوئی ورگ ایسا نہیں، تورات کا کوئی صفحہ ایسا نہیں، تورات کی کوئی لائن ایسی نہیں، تورات کی کوئی سطر ایسی نہیں جہاں
آپ کا ذکر ہے، ہر سطر کے اوپر آپ کا ذکر ہے، ہر بچے کے اوپر آپ کا ذکر موجود ہے۔ اب میرے محبوب نے فرمایا اے پھر بچے پھر تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے باپ کی طرف منہ کیا، اپنی نظریں باپ کی طرف کی۔ میرے محبوب نے فرمایا اب تیرا بچہ کلمہ تو پڑھنا چاہتا ہے لیکن اجازت مانگ رہا ہے۔ جب مجھے کہنے لگا اگر اسی دین کے اندر اسے سچائی نظر آتی ہے، اگر وہ آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ اب آپ نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ لو، آپ کے باپ نے اجازت دے دی ہے۔ اس بچے نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو ہی اس بچے نے کلمہ پڑھا روح پرواز کر گئی، کلمہ پڑھا روح پرواز کر گئی۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ جس نے جنتی دیکھنا ہو اس بچے کو دیکھا۔ اب میرے محبوب کے اخلاق کتنے، میرے محبوب کو اللہ نے کتنے اخلاق عطا فرمائے، میرے محبوب کو اللہ نے اتنے اخلاق عطا فرمائے، جو بھی آتا تھا میرے محبوب کی گفتگو سنتا تھا وہی بھی مسلمان ہو جاتا۔ تو میرے بھائی اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دیں، نہیں، محبوب کی سیرت، محبوب کے اخلاق کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی یہ باتیں سنیں، وہی چیزیں، وہی سب باتیں ہم بھی اپنی زندگی کے اندر۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو